جی آیت 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم کاشت کرو گے، 7 سنین سال، دأبا لگاتار، فبسما جو حسد کاٹو تم فبس ضرور چھوڑ دو ہو اسے، فی میں سنبلی بالی ہی اب اس کی، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما اس میں سے جو تاکلون تم کھاؤ۔ قال، رسول علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم کاشت کرو گے، 7 سنین سال، دأبا لگاتار، فبس ما جو حسد تم کاٹو تم، فازارو تو تم چھوڑ دو ہو اسے، فی میں سنبلی بالی ہی اس کی، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما سے جو تاکلون تم کھاؤ۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال شداد سخت، یاکلنا وہ کھائے جائیں گے، ما جو قدم پہلے رکھا ہوگا تم لواسہن ان کے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما اس میں سے جو تحسنون تم محفوظ رکھو گے۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال شداد سخت، یاکلنا وہ کھائے جائیں گے، ما جو قدم پہلے رکھا ہوگا تم نے، لواسہن ان کے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما اس میں سے جو تحسنون تم محفوظ رکھو گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی اس خواب کی جو بادشاہ کو آیا تھا پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے، ساتھ جو ہے وہ حل بھی بتا دیا کہ 7 سال مسلسل محنت کر کے کاشت کرو، کیونکہ یہ جو 7 سال ہیں، ان 7 سالوں کے بعد قحط سالی کے 7 سال آئیں گے۔ اب یہ جو محنت تم نے کی ہوگی پہلے 7 سال، ان میں سے اتنا تم نے باقی جو ہے وہ گندم وغیرہ وہ سٹوں میں رہنے دینی ہے، باقی کچھ جو تم نے کھانی ہے اتنی ہی نکالنی ہے۔ اب یہ آج سے ہزاروں سال پہلے یوسف علیہ السلام نے گندم جو ہے اس کو گھن اور سسری اور کیڑے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا ہے، جو کہہ لیں کہ جدید ترین محققین بھی اس سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو خوشوں میں رہنے دیں، جتنی ضرورت ہے ان کو نکال لیں، صاف کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ جو ہے وہ محفوظ کر کے اس کو رکھ دیں۔ تو یہ 7 سالوں کے بعد جو ہے وہ قحط سالی کے ساتھ ہوں گے، تو ان 7 سالوں میں تم نے وہی گندم کھانی ہے یا وہی سامان وغیرہ ہوگا جو تم نے ان 7 سالوں میں محفوظ کر کے رکھنا۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فی میں ہی اس یغاث بارش دیے جائیں گے، ناسلو، اور فی میں ہی اس یعصرون وہ نچوڑیں گے۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فی میں ہی اس یغاث بارش دیے جائیں گے، ناس لوگ، اور فی میں ہی اس یعصرون وہ نچوڑیں گے، یعنی اس سال وہ پھل جن سے رس نکلتا ہے، مثلا انگور ہے، لیمو وغیرہ، بیج جن سے تیل نکلتا ہے، زیتون ہے، سرسوں وغیرہ ہے، تو یہ کثرت سے جو ہے وہ پیدا ہوں گے، جانور بھی اچھا چارہ جو ہے وہ ملنے کی وجہ سے خوب دودھ بھی دیں گے۔ یہ بات کیا ہے کہ 7 سالوں کے بعد ایک خوشحالی کا سال آئے گا، تو خواب سے زائد یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ہی بتا دیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو بتا دیا تھا۔ اور قال کہا الملک، بادشاہ نے، ائتو تم لے آؤ نہیں میرے پاس، بھی اسے، فابس لما جب جا آیا ہو اس کے پاس، الرسول قاصد، قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع تو واپس جا، الی طرف ربی مالک کا اپنے، اور قال کہا الملک، بادشاہ نے، ائتو تم لے آؤ نہیں میرے پاس، بھی اس کو، فابس لما جب جا آیا ہو اس کے پاس، الرسول قاصد، قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع تو واپس جا، الی طرف ربی مالک کا اپنے، فصل پھر پوچھئے ہو اس سے، ماں کیا، بالو قصہ ہے یا حال ہے، النسوہ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے، قطعنا کاٹ ڈالے تھے، ایدیا ہاتھ، ہن اپنے، انا بے شک ربی رب میرا، بقیدی
فریب کو یا مکر کو، ہن ان کے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فصل پھر پوچھیے ہو اس سے، ماں کیا، بال قصہ ہے، النسوہ ان عورتوں کا، اللاتي جنہوں نے قطعنا کاٹ ڈالے تھے، ایدیہ ہاتھہن اپنے، ان بے شک ربی میرا رب بھی کیدہن ان کے فریب کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو تعبیر بتلائی تو ساقی نے جا کر کے بادشاہ کو بتلائی، تو بادشاہ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ یقیناً کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس علم کی بھی جو ہے وہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حسن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں گئے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہیں، لیکن جو علم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رہائی دی ہے۔ دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں بھی جو علم نافع ہے، جو جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید سے نکل کر قاصد کے ساتھ جانے کے بجائے یہ مطالبہ کیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ ہے یا کچھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا قصور بھی ہے، اس لیے انہوں نے تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ جو تہمت لگی ہوئی تھی ہر طرح کی صفائی جو ہے وہ سمجھی کہ جب تک جو ہے وہ تہمت سے بندہ صاف نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ نے نبی بنایا تھا۔ تو انکار کر دیا کہ ہاں ان عورتوں کے بارے میں جا کر کے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تو ان کا کیا حال ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو پیچھے واقعہ بیان بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے ہاتھ کاٹنے والیوں میں وہ تو عزیز مصر کی بیوی بھی شامل نہیں تھی، اور انہوں نے یہ ہاتھ ان کا یہ جو ہے وہ فریب تھا، مکر تھا، یہ ان کی چال تھی، نہ کہ بے اختیار ہو کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ قالا، اس بادشاہ نے کہا، ماں کیا تھا، خطب معاملہ کننا تمہارا، از جب راوتن پھسلایا تم نے یوسف کو، عن سے نفس ہی اس کے، قلنا انہوں نے کہا، حاشا پاکیزگی، للہ اللہ کی، ما نہیں علم معلوم کی نہ ہم نے علی پر ہی اس میں حسو کوئی برائی۔ قالا، اس نے کہا، ماں کیا تھا، خطب معاملہ کننا تمہارا، اس جب راوتن پھسلایا تم نے یوسف کو، عن سے نفس ہی اس کے، قلنا کہا انہوں نے، حاشا للہ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کی پاکیزگی، ما نہیں علم معلوم کی نہ ہم نے علی پر ہی اس میں حسو کوئی برائی۔ قالت کہا امرات بیوی العزیز عزیز کی، الآن اب حس ظاہر ہو گیا، الحق حق، انا میں، راوت ورگلایا تھا میں نے، ہو اسے، عن سے نفس ہی اس کے، اور ان بے شک ہو وہ، البتہ من سے الصادقین سچوں میں، الآن اب حس ظاہر ہو گیا۔ تو بادشاہ نے سبھی خواتین کو طلب کیا اور ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس کا کیا قصور تھا، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں ہیں، تو کیا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ تو اس وقت سبھی نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، اصل میں قصور جو ہے وہ ہمارا ہی تھا۔ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بھی بول کر کے اس نے بھی کہا کہ یقیناً اب حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا اس کو اس کے نفس سے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، وہ تو سچا ہے۔ ذالک یہ، لی تاکہ یعلم وہ جان لے، انی کہ بے شک میں نے، لم نہیں اخون میں نے خیانت کی ہو اس کی، بالغیب غیب میں یا عدم موجودگی میں، وار انا بے شک اللہ لا نہیں یہدی وہ چلنے دیتا یا ہدایت دیتا، قید چال الخائنین خیانت کرنے والا۔ ذالک یہ، لی تاکہ یعلم وہ جان لے، انی کہ بے شک میں نے، لم نہیں اخون میں نے خیانت کی ہو اس کی، بالغیب غیب میں، وار انا بے شک اللہ لا نہیں یہدی وہ چلنے دیتا، قید چال الخائنین خیانت کرنے والا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں نے کوئی بڑی برائی جو ہے وہ نہیں کی، ہاں میں نے ورگلایا تھا اس کو، لیکن میں نے خیانت نہیں کی، اپنے خاوند کو جو ہے وہ بتا رہی ہیں۔ تو ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خیانت نہیں کی، یعنی میں اس کے گھر میں رہا ہوں، تو عزیز مصر کی وہ بیوی ہے، تو میں نے، کیونکہ میں نے اس کے گھر میں رہ کر کے ان کا جو ہے وہ کھایا ہے، تو میں کیسے جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر سکتا ہوں۔
قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جو تم کاٹو تو اسے اس کی بالی میں ہی چھوڑ دو، الا قلیلا مما تأکلون، مگر اس میں سے تھوڑا سا جو تم کھاؤ، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن، پھر اس کے بعد آئیں گے بہت سخت 7 سال، وہ کھائے جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم بیچ کے لیے محفوظ رکھو، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگ بارش دیے جائیں گے، وفیہ یعصرون، اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا تم اس کو میرے پاس لے آؤ، فلما جاءہ الرسول، پھر جب اس کے پاس قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا تو اپنے مالک کے پاس واپس جا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی یقطعن ایدیہن، پھر تو اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے مجھے دے کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے کہا اللہ کی پاکیزگی یعنی اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق، عزیز یعنی شاہ مصر کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے ورگلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ جو خائنین ہیں ان کی چالوں کو نہیں چلنے دیتا۔